وفاقی کابینہ نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، ایڈک الاؤنس اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ فیصلہ کفایت شعاری مہم کا حصہ ہے۔ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ، کہا جلد ہی 5G کا آغاز کر دیا جائے گا۔ گندم کی خریداری میں تاخیر پر وزیر اعظم نے برہمی کا اظہار کیا۔ صوبوں کو گندم جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ FBR کا زیادہ تر ڈیٹا ہیکر سے محفوظ رہا۔ جامع سائبر سیکیورٹی نظام پر کام کر رہے ہیں۔ چند روز میں آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی۔ احساس پروگرام کے تحت آٹا، چینی اور دیگر اشیاء پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیوز کانفرنس، کہا ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، مہنگائی میں اضافے کی رفتار کم ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مقابلے میں ہمارے ہاں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں مناسب ہیں۔ کورونا کی وجہ سے قیمتیں عالمی سطح پر بڑھیں۔ 30 ستمبر تک کورونا کی مکمل ویکسینیشن نہ کرانے والوں پر پابندیاں سخت۔ ویکسین نہ لگوانے والے 30 ستمبر کے بعد فضائی سفر نہیں کر سکیں گے۔ شادیوں، ہوٹلز، شاپنگ مالز، تعلیمی اداروں وغیرہ میں داخلہ بند ہوگا۔ 40% مکمل ویکسینیشن کا ہدف حاصل کر لیا تو بندشوں میں کمی کر دیں گے۔ سربراہ NCOC اسد عمر کی نیوز کانفرنس، 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا سے 78 اموات، 2580 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 5.44%۔ میڈیا کی آزادی چھیننے کا حکومتی منصوبہ مل کر ناکام بنائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا اپوزیشن کی تمام جماعتیں میڈیا اداروں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں موجودہ حکومت تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ تازہ اسکینڈل گندم کا ہے، اس حکومت کی ہر چوری پر نیب خاموش ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران مافیا نے گندم کی درآمد کے ذریعے اربوں روپے قوم کی جیب سے چرائے۔ ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے میں مزید تاخیر نہیں کریں گے۔ صوبائی حکومتیں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے ذمہ داری پوری کریں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کے بلدیاتی انتخابات کیس کی سماعت میں ریمانڈز۔ بلوچستان حکومت کو بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کا وقت دے دیا۔ سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ پنجاب کے کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں تحریک انصاف کو شکست کیسے ہوئی؟ وزیر اعظم عمران خان چھان بین کے لیے کل لاہور جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بھی بریفنگ ہوگی۔ ٹاک شوز اور سوشل میڈیا پر عوامی مسائل پر بات کرنے والے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی غیر سنجیدگی۔ صدر اسمبلی کا ایوان خالی رہا۔ اسپیکر نے سناٹا دیکھ کر اجلاس بغیر کارروائی ملتوی کر دیا۔ آغا سراج درانی نے شکوہ کیا 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں، کوئی آیا ہی نہیں، وقت ان لوگوں کی مشاورت سے رکھا تھا۔ اسمبلی اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا گیا۔ ڈالر کا ٹاپ اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ریورس گیر۔ ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ۔ انٹر بینک میں ڈالر 80 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت 168 روپے 90 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 70 پیسے مہنگا، ڈالر 169 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک موقع پر شدید مندی، 100 انڈیکس 615 پوائنٹس تک گر گیا۔ افغانستان کے مستقبل پر پاکستان سے تعلقات کا جائزہ دوبارہ لیں گے۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون بھی کیا اور ہمارے مفادات کے خلاف بھی رہا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا الزام، کہا جب تک طالبان خواتین کو حقوق نہیں دیں، افغانستان سے نکلنے والوں کو جانے کی اجازت نہ دیں، پاکستان اس وقت تک طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرے۔ پاکستان طالبان پر عالمی تقاضے پورے کرنے کے لیے دباؤ بڑھائے۔ پاکستان کو وہ کردار ادا کرتے دیکھنا چاہتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے۔ طالبان پر واضح کر دیا کہ جامع اور افغان نمائندہ حکومت ہی تسلیم کریں گے۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی حالت ناسنبھلی، سندھ حکومت نے امریکہ لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس کا بندوبست کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمر شریف کو مکمل طور پر
सेहतयाब करे। रीमा खान का बयान। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर कहते हैं कि डॉक्टर शहाब ने अमेरिका में उमर शरीफ के इलाज के तमाम इंतजामात कर रखे हैं, जिस पर मशकूर हैं। और सकलैन मुश्ताक को वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का हेड कोच बनाने पर गौर। रमीज राजा ने रुफ़क़ा से सकलैन मुश्ताक को जिम्मेदारी देने पर राय तलब कर ली। सकलैन न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में हेड कोच मुकर्रर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।